السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں، جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں کون سی ہیں؟ ان میں دجال کا خروج، دنیا جب سے بنی ہے تب سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے نہ آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج، ان کے قبیلے کا کسی کو نہیں علم کہ کہاں ہیں، ان کو حضرت ذوالقرنین نے اللہ کی مدد سے کہاں قید کیا تھا، تین ایسے بڑے زلزلے جس میں زمین کے تین مختلف حصے نیست و نابود ہو جائیں گے، ان میں ایک زلزلہ مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں آئے گا، دھواں جو پوری روئے زمین پر پھیل جائے گا، جسے قرآن میں الدخان کہا گیا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ کے بعد روایات کے مطابق توبہ کے در بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک بالکل واضح نشانی ہے۔ دابۃ الارض، ایک جانور جو زمین سے نکلے گا، ہر انسان کی پیشانی پر نشان لگائے گا، ایک آگ جو یمن میں لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ نشانیاں کسی ترتیب میں نہیں اور کس ترتیب سے ظاہر ہوں گی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ احادیث میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا پہلی نشانی کے طور پر آیا ہے، اور کچھ علماء دین دجال کے خروج کو پہلی نشانی کہتے ہیں، لیکن بہرحال جو چیز روئے زمین میں سب سے پہلے تبدیلی پیدا کرے گی وہ سورج سے مغرب کا طلوع ہونا ہی ہو سکتا ہے۔ پھر دجال ہے جس کے بارے میں کئی احادیث ہیں، جن کا مفہوم ہے کہ دجال 40 روز میں دنیا کا چکر لگائے گا۔ حدیث کے مطابق ان 40 دنوں میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک دن ایک ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس کو پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے صرف ایمان کا ہونا ہی کافی ہوگا، اور یہی ایمان پڑھے لکھے یا ان پڑھ یا زبانوں کے اختلاف کو ختم کر دے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال دنیا کے ہر مقام تک جائے گا، اس کی ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی، جبکہ در حقیقت اس کی جہنم جنت اور اس کی جنت جہنم ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو آنکھیں بند کر کے اس کی آگ میں کود جانا، وہاں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ یہ مفہوم ہے دجال طاقتور ہوگا، ایک انتہائی طاقتور فتنہ، وہ تمام لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا اس کی طرف کھینچے جائیں گے اور اس کی باتوں کو اڈاپٹ کریں گے، ان پر عمل کریں گے، لیکن وہ سب جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن کھلتا ضرور ہے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوگا، اور یہ واقعہ فلسطین میں باب اللد کی مقام پر پیش آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت دمشق کی ایک مسجد سے نازل ہوں گے، ان کے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے، نماز کا وقت ہو چکا ہوگا اور مسلمان حضرت مہدی کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے تیار۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہیں گے، لیکن اللہ نے یہ فخر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک امتی کی حیثیت سے حضرت امام مہدی کی امامت میں عام مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد کے واقعات میں دجال سے جنگ ہے، اور اس کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کو لے کر طور پر روانہ ہوں گے، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا خروج ہو چکا ہوگا، ان سے مقابلہ آسان نہیں، وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ہر سمت سے حملہ آور ہوں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، لوگ ان سے بھاگیں گے اور پھر وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا، اور تیر آسمان کی طرف کر کے چلائیں گے، جب واپس آئیں گے تو خون آلود ہوں گے۔ یاجوج ماجوج خیال کریں گے انہوں نے آسمانوں پر بھی سب ختم کر دیا، پھر وہ مسلمانوں کا محاصرہ کریں گے، اور وہ محاصرہ بہت سخت ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ دعا قبول فرما کر یاجوج اور ماجوج پر عذاب بھیجے گا، جو دیکھ کر کیڑوں کی شکل میں ان کے جسموں میں داخل ہوگا اور ان کو مار دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان باہر آئیں گے، لیکن روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں یاجوج ماجوج کی لاشیں موجود نہ ہوں، وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے پر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا فرمائیں گے، اس بار اللہ تعالیٰ بارش بھیج کر پوری زمین کو صاف فرما دے گا۔ اس کے حکم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ کر ختم کر دیں گے، اسی طرح وہ شرک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہوتا رہا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد خنزیر کا خاتمہ ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ بھی ختم کر دیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایک بار پھر سے زمین پر عدل قائم ہو رہا ہوگا۔ جزیہ کا ختم ایک طرح اسلامی لشکر کشی کی ان 3 شرائط میں سے ایک کی کمی کی طرف بھی اشارہ ہے، جو ابھی یہ ہے: اسلام قبول کر لو
دو ہمارے بھائی ہو، نمبر 2 جزیہ دے دو تو لشکر کشی نہیں کی جائے گی، نمبر 3 پہلی 2 شرائط قبول نہیں ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے جزیہ والی شرط ختم کر دیں گے اور مشرکین کے پاس صرف 2 ہی راستے ہوں گے، یا اسلام یا جنگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ آخری فتح دیں گے اور اس کے بعد روئے زمین پر امن پھیل جائے گا۔ اسی دور میں اسلام کے علاوہ تمام دیگر مذاہب کا خاتمہ کر دیا جائے گا، صرف اسلام باقی رہے گا۔ مسلم کی 2 احادیث ہیں کہ ایک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس رہیں گے اور ایک میں ہے کہ 7 برس تک زمین پر رہیں گے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ 40 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر مکمل زندگی کا وقت ہے، جس میں سے 33 برس وہ گزار چکے ہیں اور باقی 7 برس قیامت سے قبل گزاریں گے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ملک شام سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو ہر ایمان والے کی جان نکالتی جائے گی، کسی کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان کا ہوا تو اس کی موت ہو جائے گی۔ اس کے بعد مشرکین اور کافرین باقی ہوں گے اور قیامت انہی پر قائم ہوگی۔ قیامت کی چوتھی اور 5ویں اور 6ٹھی نشانیاں ہیں 3 بڑے زلزلے جو زمین کے 3 مختلف حصوں میں آئیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں، اور ان کی شدت ایسی ہوگی کہ زمین کا وہ حصہ بالکل مٹ جائے گا۔ یوں سمجھیں کہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ مغربی امریکہ صفحہ ہستی سے بالکل مٹ جائے گا۔ 7ویں نشانی دھواں اور الدخان قرآن میں ہے، آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا، لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے، ماننے والوں کے لیے یہ ایک نشانی ہوگی اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب۔ 8ویں نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، یہ ایک بہت لمبی رات ہوگی۔ متقی و پرہیزگار رات کو تہجد کے لیے جاگیں گے، نوافل ادا کریں گے اور سو جائیں گے، پھر جاگیں گے، پھر نفل پڑھیں گے اور پھر سو جائیں گے، لیکن دن طلوع نہیں ہوگا۔ پھر سے سو کر اٹھیں گے، نفل پڑھیں گے اور سوچیں گے کہ فجر کا وقت تو ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تب وہ سمجھیں گے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر سورج طلوع ہوگا لیکن سب کچھ تبدیل ہوگا، کیونکہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، ایک واضح نشانی پوری آب و تاب سے چمک رہی ہوگی۔ لوگ توبہ کرنا چاہیں گے لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ 9ویں نشانی الدابہ، یہ ایک جانور ہوگا جو مومن اور کافرین کو الگ الگ نشانی لگائے گا، لوگوں سے بات کرے گا۔ اس سے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام مہر ہوگی۔ حضرت موسیٰ کے عصا سے ایک مومن کے چہرے پر نشانی لگائے گا اور حضرت سلیمان کی مہر سے ایک کافر کے چہرے پر۔ لوگ ایک ساتھ کھائیں گے، ایک دوسرے کو یا مومن یا کافر کہہ کر بلائیں گے۔ 10ویں نشانی ایک زبردست آگ جو یمن سے لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئے محشر کی طرف لے جائے گی۔ لوگ آگے ہوں گے اور آگ پیچھے، جو پیچھے رہ جائے گا وہ جل جائے گا۔ یمن میں کئی آتش فشاؤں کے دہانے موجود ہیں، قیاس یہی ہے کہ یہ آگ یہیں سے نکلے گی۔ میدان حشر کے بارے میں اختلاف ہے، عرفات کے میدان کو بھی کہا جاتا ہے، جبکہ شام، اردن، لبنان، فلسطین کے مقامات کی طرف بھی اشارہ ہے، یہی بیت المقدس بھی ہے۔ اور کئی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کی یعنی بیت المقدس اور فلسطین کی تعریف فرمائی ہے۔ عالم اسلام یہی پر مسلسل مصروف جہاد ہیں، تمام بڑی جنگیں یہیں پر ہوئی ہیں اور یہ دنیا کا واحد حصہ ہے جہاں روز اول سے جہاد جاری اور یہیں دجال